کا ذکر ہوا ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پہ کارپورل پنشمنٹ کے اس سیناریو کو دیکھنے کے لیے کوڈینیشن بہت ضروری ہے. جیسے ابھی بہت سارے پروجیکٹس کی بات آ گئی، لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے پاس چل رہا ہے، ہیومن رائٹس کا جو سرکار کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم سرکاری نہیں ہے، غیر سرکاری ہیں، ہیومن رائٹس کا جو سرکار کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پاس بھی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، سارا پروگرام. تو یہ سارے کوڈینیشن میں اچھا الخدمت فاؤنڈیشن ہے، جو این جی اوز ہیں، سول سوسائٹی ہے، پرائیویٹ پبلک سیکٹر کے، ان کو ایک کوڈینیشن میں لانا ہوگا تاکہ ریفرل ایک میکنزم بنے. اویئرنیس اینڈ سینسٹائزیشن تینوں کی ضرورت ہے، اسٹوڈنٹس کی بھی، ٹیچرس کی بھی اور پیرنٹس کی بھی. اس کے لیے یہ ایک میکنزم، ایک تو ہم ہر چیز کیریکولم میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں لیکن وہ ہوتا نہیں ہے، تو کو کیریکولر میں کیسے اس کو شامل کیا جائے، اسکولوں کے اندر اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، ٹیچرس کی ٹریننگ میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے. امپورٹنٹ بات جو سامنے آئی، مینٹل اسکریننگ ٹیچرس، اسٹوڈنٹس اور ایون اگر پیرنٹس کی ہو جائے تو، اگر پیرنٹس کا ممکن نہیں ہے تو ٹیچرس اور اسٹوڈنٹس کی مینٹل اسکریننگ بہت ضروری ہے. اور خاص طور سے اس پرسپیکٹو میں جو باقی دنیا میں ہوتا ہے پرسنس ود ڈسیبلٹیز کے لیے جو ایک ٹیکنالوجی ہے، اس دن بھی ہم پرسنس ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ کچھ عرصہ ہم کام کرتے رہے ہیں. ٹیکنالوجی میں مشینیں بتا دیتی ہیں، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی بھی بتا دیتی ہے، فزیکل بھی، مینٹل بھی، جو بھی ڈسیبلٹی ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے. پھر ٹیچرس کی سلیکشن اور ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ لانگ ٹرم ہے لیکن اس کو بھی ہم ریکمنڈیشنز میں شامل کریں گے. آؤٹ آف سکولز کے لیے آلریڈی میڈم نے ذکر کیا، میمونہ صاحبہ نے، کہ ان کا پروگرام چل رہا ہے، تو ایک کوڈینیشن میکنزم میں جب آ جائیں گے تو آپ کے دیگر اداروں کے ساتھ بھی آپ کی کوڈینیشن ہوگی. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں آج کی ڈسکشن میں آئی ہیں، ان کو ہم باضابطہ لکھ کے ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تک، ہائی اپس تک پہنچائیں گے، جی بی گورنمنٹ تک پہنچائیں گے. امید ہے اس کے اوپر کام ہوگا. تو لاسٹ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ڈائریکٹر. ضرورت ہے کہ 18 سال سے نیچے جو بھی بچہ ہو وہ ریاست کی کسٹڈی میں آتا ہے، اس کی ذمہ دار ریاست ہوتی ہے. ہم اس وقت ہمارا ڈپارٹمنٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے اوپر بہت زیادہ سیریسلی وہ ڈیسیجنز بھی لے رہا ہے، پالیسیز بن رہی ہیں، ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز اس حوالے سے ہو رہی ہیں. تو جب ہم کیمپین بھی ایون چلانے جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے بچے کو اسکول میں ڈالنا چاہتے ہو، اسی کی تو کمائی سے ہمارا گھر چلتا ہے. تو اگر وہ بچے کو ہمارے پاس یہ آپ کے بارے میں انفارمیشن ہو، ہم اس پیرنٹ کو آپ کی طرف ریفر کریں کہ جو بچہ آپ کو دن میں لا کے شام کی دہاڑی 500-600 روپیہ دیتا ہے وہ ایک ادارہ دینے کے لیے تیار ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک سولوشن بھی ہمارے پاس اگلی دفعہ ہوگا جب ہم جائیں گے. تو یہ مجھے ایک امید کی ایک روشنی اور کرن نظر آتی ہے، اور جو مجھے لگتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس کے اپنے اندر کوارڈینیشن کا ایک بہت بڑا گیپ ہے، اس کو برج ہونا چاہیے. ایک تو یہاں سے جو ہے نا ہم یہ چیز لے کر جائیں. تیسرا میں اپنے ٹیچرز کے حوالے سے بات کروں گی کہ ابھی ایون یہ پالیسی جو ہے یہ جیسی بھی جس بھی حالت میں ہے، بہت ہی ایک ارجنٹ بیسس پہ، کیونکہ میرے ڈائریکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو سر سے میں پرسنلی بھی ریکویسٹ کروں گی، اور آپ بھی شاید ایگری کریں گے مجھ سے، کہ ہمیں اس کو ڈسیمنیٹ کرنے، اس کو اسکولوں کے اندر ٹیچرز، کیونکہ ہماری ٹریننگز آن اینڈ آف ہو بھی رہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کو ہم اویئرنیس سیشنز ایسے کریں، یہ پالیسی ڈسکس کریں ان کے ساتھ کہ یہ کرائم ہے، یہ بچے کی ڈیفینیشن ہے، یہ کارپورل پنشمنٹ ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. ایٹ لیسٹ ٹیچر کو سینسٹائزیشن تو ہو. اس کو ہم اپنے پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو کورسز ہیں یا جو ٹریننگز ہیں شارٹ اینڈ لانگ دونوں کا ہم اس کا اس کے علاوہ اسکولوں کے اندر پراپرلی سائیکو تھراپسٹ موجود ہونے چاہیے تاکہ ٹیچرز کو نہ صرف سزا مل سکے بلکہ ان کو ان کے سائیکولوجیکلی ان کی کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے، بچوں کی بھی ہونی چاہیے، ٹیچرز کی بھی ہونی چاہیے. اور اسی طرح جب ان کے پی ٹی ایم وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں پیرنٹس کو بھی انوالو کر کے ان کی پراپر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، جس کی پرسن ود ڈسیبلٹیز. ایک سینٹر وومن ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ کے اندر اب میں بھی چلا رہا ہوں، ILC کے نام سے، انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر. تو اسکولنگ کی بات ہو رہی تھی، وہاں پر زیادہ تر بچوں کو اس لیے بھی داخلہ نہیں دیا جاتا ہے، خاص کر اس ایریا میں سکوار اور کہ اسکول کے اندر کیپیسٹی ہی ختم ہو گئی ہے پرائمری لیول کے جو اسکول کے بچے ہیں. کیونکہ ہمارا سیٹ اپ انکلوسیو ہے تو بچے ہمارے پاس آتے ہیں، بچے پڑھنا بھی چاہتے ہیں مگر ان کو وہ مواقع نہیں ملتے ہیں. یہ بھی میرے خیال میں ایک قسم کی ان کے ساتھ ایک وہ ہے، زیادتی ہے اور ایک غیر قانونی کام ہے. لوگوں کو ٹارچر کرنے میں پیش ہے، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنے میں جو ہے اس حوالے سے بہت ساری شکایات ہیں. خصوصاً ان دنوں میں آپ ایک سیاسی پارٹی کے حوالے سے آپ
پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. تو پھر ایسے سوسائٹی میں جب ہر طرف سے ہی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو قانون پر امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہوں، عدالتیں آپ کی سیاسی بنیادوں پر اور مصلحتوں کی بنیادوں پر فیصلے